مکہ اللہ کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ پھر کی مشرک کہلائے؟ تو اب آئیے تاریخ شرک کو ہم کو یاد کرنا پڑے گا. جتنے بھی رسول آئے وہ تمام رسول اس واسطے نہیں آئے کہ یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ اس واسطے آئے کہ اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو مانتے تھے. اسی وجہ سے رب العالمین نے فرمایا سورہ نحل کی 36ویں آیت میں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں نبی بھیجا اور وہ نبی آ کے اپنی قوم سے کیا کہے؟ اللہ کو مانو نہیں، اللہ ایک کی عبادت کرو. مسئلہ یہ تھا کہ عبادت ایک کی نہیں کرتے تھے، مانتے تو اللہ کو بھی تھے. جیسے آج کا مسلمان کیا ہے؟ اللہ کو مانتا تو ہے لیکن اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتا، عبادت میں کسی اور کی بھی کرتا ہے. یہاں بھی سجدہ، وہاں بھی سجدہ، پتھر کو بھی سجدہ، جھنڈے کو بھی سجدہ، قبر کو بھی سجدہ، درگاہ کو بھی سجدہ، اللہ کو بھی سجدہ. اندر نماز میں کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے. باہر نکل کے کہتا ہے یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین، ہم یہاں بھی جھکتے ہیں وہاں بھی جھکتے ہیں. تو عبادت ایک کی کرنا، اسی کے لیے اصل پیغمبر آئے، ورنہ تو اللہ کو ہر قوم مانتی تھی. خواہ نوح علیہ السلام کی قوم ہو یا اس کے بعد کی ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین ہو، سب کے سب اللہ کو مانتے تھے. تو ربوبیت کو سکھلانے کے لیے انبیاء نہیں آئے بلکہ الوہیت کو سکھلانے کے لیے. عبادت ایک اللہ کی کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو توحید کا معنی کیا نہیں ہے؟ اللہ کو مانو نہیں ہے. توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو بھی نہیں، وہ اللہ کی بھی عبادت کریں گے، دوسروں کی بھی کریں گے. صرف اللہ کی عبادت کرنا توحید ہے، صرف. اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں، سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، رکوع کسی اور کے لیے جائز نہیں، قیام کسی اور کے لیے جائز نہیں، قومہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، نظر کسی اور کے لیے جائز نہیں، نیاز کسی اور کے لیے جائز نہیں، دعا پکارنا کسی اور کے لیے جائز نہیں، محبت اللہ کے لیے جیسی کرنا ہے اسے کسی اور کے لیے جائز نہیں، خوف جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے کسی اور کے لیے جائز نہیں. مراسم عبودیت کے جتنے ایکشنز ہیں وہ سب کے سب کسی اور کو نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کو کرنا ہے. یہ بات سکھانے کے لیے ہی انبیاء آئے، ورنہ تو اللہ کو مانتے تھے. اب ذرا کیا ہے، دوسرے طرف سے، دوسرے زاویے سے دیکھیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا تو آپ کو معلوم ہے نا، اکیلے نہیں اترے، ساتھ میں حضرت حوا بھی تھی. ایک جوڑے کو اتارا، ایک میاں بیوی کو اتارا. تو ان سے کیا ہوا؟ نسل چلی، نسل بڑی، خاندان وجود میں آیا، پھر اس کے بعد بستیاں وجود میں آئی، پھر اس کے بعد شہر وجود میں آئے، یہاں تک کہ نسل انسانی بڑھتی رہی. اور اس وقت سوائے اللہ کی عبادت کے کوئی گروہ نہیں تھا، سوائے اللہ کی عبادت کے کوئی اور گروہ نہیں تھا، کوئی اور بت نہیں تھا، کوئی اور درگاہ نہیں تھی، کوئی اور شرک نہیں تھا، کوئی اور الہ نہیں تھا. ایک ہی تھی جس کا رب العالمین ذکر کرتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ. پہلے پہلے جو تھے وہ سب ایک ہی تھے. تو گویا کہ توحید پر ہی اللہ نے ہم سب کو بھیجا اور بنایا. بعد میں اختلاف ہوا، بعد میں بت پرستی شروع ہوئی، بعد میں بزرگ پرستی شروع ہوئی، بعد میں کیا ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگے. ورنہ تو اللہ جس پر ہمیں بھیجا اور انسان کے دل میں جو رکھا وہ توحید ہی تھی کہ ایک اللہ کو مانو. یہی حضرت آدم علیہ السلام توحید لے کے اترے تھے اور اسی پر پوری نسل قائم بھی تھی. کب تک تھی؟ حضرت ابن عباس بخاری کے اندر تشریح کرتے ہیں کہ کان الناس امۃ واحدہ کی کہ تقریباً کان بین آدم و نوح 10 قرون. حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 100 سال تھے. قرن کا مطلب 100 سال ہے. 10 قرون 10 صدیاں، تقریباً 1000 سال یا 1000 نسلیں، 10 نسلیں، ان کے بیٹے ان کے بیٹے ان کے بیٹے. تو اتنا عرصہ تھا دونوں کے درمیان. کن کن کے درمیان؟ حضرت آدم حضرت نوح کے درمیان. تو
कुल्लुहुम अलल इस्लाम, सब के सब किस पे थे? इस्लाम पे। कोई फिरका नहीं, कोई जमात नहीं, कोई हनफी नहीं, शाफी नहीं, हम्बली नहीं, मालकी नहीं, सहरवर्दी नहीं, कादरी नहीं, देवबंदी नहीं, चिश्ती नहीं, बरेलवी नहीं, फलानी फलानी, कोई नहीं, सब एक इस्लाम पे थे, उम्मतन वाहिदा, और एक दीन पे थे, एक इलाह की इबादत होती थी, वो अल्लाह, कोई इख्तिलाफ नमूदार नहीं हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ? इख्तिलाफ शुरू हुआ। कैसे इख्तिलाफ शुरू हुआ? इमाम इब्न क़य्यिम, इमाम इब्न तैमिया, इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं कि सबसे पहले शिर्क कैसे इस उम्मत के अंदर आया, हम समझते हैं ना, बुतों से आया। ये बिल्कुल हमारी गलत फहमी है या कम इल्मी है, जहालत। बुतों के जरिए से नहीं आया, बुजुर्गों के जरिए से ही आया। बड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन क्या है, सच्ची क्या है, दवा खाना है तो कड़वी ही खाना पड़ता है, फिर उसके बाद ही अच्छी क्या है, तबीयत होती है। गोली तो कड़वी लगेगी, लेकिन हकीकत सच कड़वा ही होता है, और मुझे बोलना ही है, कितना ही कड़वा क्यों ना हो, ताकि लोगों को समझ आए कि आज जिस तरह क्या है लोगों को जाहिल बना के रखे हुए हैं बाज़ उलमाए सू, और किस तरह लोगों को चकमा देते हैं उनके माल पे और उनके ईमान पे कैसे डाका डालते हैं कि वो बुत हैं जी जिसके लिए अंबिया आए, हम तो वलियों को पुकारते हैं जी, हमारी क्या गलती, वली को तो अल्लाह ने खुद पावर दिया, ये बिठा के रखे हुए हैं ना। सबसे पहली बात समझो, जब दुनिया में शिर्क आया वो बुतों के जरिए आया ही नहीं, शिर्क आया ही बुजुर्गों के जरिए। कैसे? कहते हैं कि सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो कौम बाकी थी, जो हजरत नूह की कौम बनी, उस कौम में शैतान ने पहले पहले आके बुजुर्गों की एहतराम और उनकी इज्जत में बढ़ोतरी और गुलू का काम किया। उसने कहा कि देखो जी, तुम्हारे बड़े लोग यहाँ बैठा करते थे, यहाँ नसीहत करते थे, यहाँ तुम्हें क्या है मौइज़त करते थे, यहाँ तुम्हें अंबिया की बातें बतलाते थे, अब वो लोग चले गए, अब वो लोगों की कुछ ना कुछ तो निशानी होनी चाहिए ना। तो ऐसा करो, जहां जहां बैठ के वास करते थे उनकी निशानी के तौर पर कुछ ना कुछ मार्क कर दो, कुछ ना कुछ क्या है पत्थर बना दो, ताकि क्या होगा, अगली नस्ल अगर तुम्हारी आएगी तो बच्चे क्या करेंगे, समझेंगे कि हमारे बड़े यहाँ बैठ के क्या करते थे, वाज़ व नसीहत करते थे, एक जगह हो जाएगी, एक क्या है याद रखने का एक सबब बन जाएगा। तो इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं तफसीर इब्न कसीर के अंदर, मेरा कोई कौल नहीं, आप उठा के देख लीजिए, काना अन्नास उम्मतन वाहिदा की तफसीर में सूरह बकरा के अंदर, कि उन्होंने क्या किया, शैतान की इस बात को मान लिया, और जहां उनके बुजुर्ग बैठा करते थे वहां पर उन्होंने क्या कर दिए, पत्थर नस्ब कर दिए, और कभी कभी याद के तौर पर वो लोग भी वहां आके बैठने लगे, यहाँ तक कि वो नस्ल खत्म हो गई। अब उनके बेटे जब आए, उनके दिलों में ये वसवसा डाला कि देखो, जब तुम्हारे बाप दादा ही यहाँ पत्थर नस्ब किए, जबकि उन बुजुर्गों को तुम्हारे बाप दादा देखे थे, इस वास्ते उन्होंने पत्थर नस्ब किए, लेकिन तुम लोगों ने नहीं देखा। अगर उसके बाद भी कोई नस्ल आएगी जिसने नहीं देखा, तो उनकी सूरतें और उनकी शक्लें भी गुम हो जाएंगी तुम्हारे जहनों से, इस वास्ते उनका शक्ल बना के रखो ताकि याद रहे तुम्हें कि ये फलां बड़े बुजुर्ग थे। तो उन्होंने क्या किया, उन पत्थरों को तराश के उनकी शक्लें बना के रखना शुरू कर दिया। शैतान की इस बात को भी उन्होंने मान लिया। फिर कहते हैं कि वो नस्ल भी मर गई, फिर तीसरी नस्ल आई। उस नस्ल को शैतान ने समझाया कि देखो भाई, तुम्हारे बाप दादा के जमाने से यहाँ पर क्या है पत्थर रखा जा रहा था, ये बड़े बड़े बुजुर्ग थे, और तुम्हारे बाप ने यहाँ पर उनके चेहरे भी बनाए थे। अब तुम्हारी ताजीम इतनी तो कम से कम होनी चाहिए, जिनको तुम्हारे बाप ताजीम देते थे, कम से कम उनके आगे क्या है, तुम आग जलाओ, उनके आगे तुम मन्नतें करो, उनके आगे दुआएं करो, उनको सजदा करो। तो वो लोग वो भी मान लिए। फिर शिर्क शुरू हुआ। तो कहां से शुरू हुआ? बुत से शुरू हुआ, बुजुर्ग परस्ती से शुरू हुआ, बुजुर्ग परस्ती से शुरू हुआ, औलिया से ही शुरू हुआ, जो मर जाते हैं उनकी कब्रों की पूजा ही से शुरू हुआ शिर्क। अच्छा, और लुत्फ की बात देखो, शायद बाद लोगों को यकीन नहीं आएगा, इस वास्ते मैं और दलाइल तहकीकी तौर पर दे के आगे निकलता हूँ। फिर इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा कि जब शिर्क में लोग पड़ गए, तो अल्लाह ने भेजा कि जाओ इनको समझाओ, देखो ये सब जितने तुमने बुत बनाए हैं, हालांकि वो सब के सब बुत नहीं थे, वो औलिया ही थे उस जमाने के, इनको मत पूजो, एक
ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا تبارا الا خسارا. دونوں آئے. انہوں نے کہا کہ ہم ان 5 بتوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے جن کے کیا کیا نام ہے؟ وت، سواع، یغوث، یعوق، نسر. یہ ہمارے 5 معبودان باطل ہیں، یہ ہمارے بت ہیں، ہم انہی سے پوجا پاٹ کریں گے، انہی کی عبادت کریں گے. ہم نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم یہ بتوں کو پکڑ کے رہیں گے. اچھا جی، اب کیا حقیقت میں یہ بت ہی تھے؟ اب ذرا غور کیجئے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی بخاری کے اندر اس آیت کی تفسیر میں کان الناس امۃ واحدہ کے ابن عباس کا قول لائے ہیں، جو کہ ترجمان القرآن ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اے اللہ قرآن کی سمجھ ابن عباس کو دینا. تو اس جیسی شخصیت اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ 5 نام کس کے تھے؟ ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح. یہ 5 نام نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک بندوں اولیاء کرام کے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں اگر پیچھے جائیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے لے آئیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی بننے والے جو نسل میں ان کے بیٹوں میں سے کون تھے پتہ ہے؟ حضرت شیث تھے، جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے لیکن دوسری کتابوں میں آیا. حضرت شیث، حضرت شیث کے بیٹے ہی ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر تھے. پوتے تھے پورے یہ 5. حضرت شیث کے پیغمبر کی اولاد کے اولاد تھے. یہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، بہت عبادت کیا کرتے تھے. تو جب یہ لوگ مر گئے تو ان کی عبادت، ان کے بیٹھنے کی جگہ کو لوگوں نے کیا کیا؟ مجسمہ بنا کے پوجنا شروع کیا اور وہیں سے شرک کی ابتدا ہوئی. تو اسی لیے ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کوئی پتھر بت نہیں تھے بلکہ یہ ولی تھے اس وقت کے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کر کے قوم نوح نے اللہ کے علاوہ پکارنا شروع کیا. ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح. قوم نوح علیہ السلام کے لوگ باقاعدہ طور پر اولیاء تھے، ان سے ہی شرک شروع ہوا. تو اولیاء پرستی سے، بزرگ پرستی سے ہی شرک شروع ہوا، بت پرستی سے نہیں شروع ہوا. بت بعد میں بنا لیے گئے، لیکن اصل میں تو یہی تھا کہ مرنے والا یہ نفع رکھتا ہے، وہ نفع رکھتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اللہ نے اسے اتنا قریب کیا ہے، فلاں ہے کہہ کے غلو کر کے جنہوں نے اپنے اولیاء اور صالحین کو عبادت کا درجہ یا سجدگاہ بنایا، انہی لوگوں سے کیا ہے؟ شرک شروع ہوا. اب اسی شرک کو مٹانے کے لیے حضرات انبیاء کرام آئے. کسی نبی نے آ کے یہ نہیں کہا اللہ کو مانو